انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذی اصطفینا من عبادنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا، یہ محراب عرش اور عرش کے زینوں پہ لکھا ہے، سیاسی نفرتوں کی آگ اسے کیا مٹائے گی، یہ قرآن کاغذ پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے۔ انتہائی لائق عزت تکریم و اعزاز محترم مکرم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، آج میں اور آپ جامعہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات و مدرسہ شمس العلوم حنفیہ جامعہ مسجد ریاض کے زیر اہتمام اس عظیم الشان پروگرام میں شریک ہیں۔ مدارس کا تعلیمی سال مکمل ہو رہا ہے۔ اسی ہفتے میں مدارس عربیہ کے کتب کے امتحانات ہیں، جبکہ حفظ کا امتحان وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت کل ہی مکمل ہوا ہے۔ اس ایک سال میں آپ کے ملک پاکستان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے صرف ایک سال میں آپ تعداد سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ایک سال کے قلیل عرصے میں صرف ایک بورڈ نے، ابھی باقی وفاق کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور بورڈ بھی ہیں، ایک بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے ایک سال میں پاکستان میں 1,02,000 بچہ حافظ قرآن بنا کے دیا ہے، جس میں آپ کے اس مدرسہ اور اس مسجد کے طلباء اور حفاظ کا نام بھی یقیناً شامل ہوگا۔ ارد گرد قرب و جوار دور دراز کے مدارس کے بچوں نے اس خاکے میں رنگ بھرے، اور یہ اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ پوری دنیا میں ہم سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں جہاں قرآن اترا ہے عرب، اور جہاں قرآن سنوار کے پڑھا گیا مصر، عرب اور مصر میں اتنی بڑی تعداد ایک سال میں قرآن کے حافظوں کی نہیں آ سکی ہے جتنی بڑی تعداد میں اس مدرسے، مسجد اور مولوی نے آپ کو قرآن مجید کے حافظ دیے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اسلام کے نام سے ہی پاکستان کا وجود باقی رہے گا۔ پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم ہے۔ پاکستان کا دشمن ہو یا اسلام کا دشمن ہو، وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اور پاکستان میں امن اور پاکستان کے استحکام اور بقا کی ضمانت ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ تورات، زبور، انجیل اللہ نے لکھ کے بھیجی ہے۔
قرآن اللہ نے پڑھ کے بھیجا ہے، تورات زبور انجیل لکھ کر امتوں کے حوالے کی، امتوں نے ان کی تلاوت کی، ان کتابوں کی فرسٹ شکل کتاب ہے، سیکنڈ شکل کلام ہے، اور قرآن کی فرسٹ شکل کلام ہے، سیکنڈ کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن کو لکھ کر نہیں بھیجا، اللہ نے قرآن مجید کو پڑھ کے بھیجا ہے، تقریر کر کے بھیجا ہے، باتوں کی صورت میں بھیجا ہے، خطاب کی صورت میں بھیجا ہے، اپنی سپیچ اور اپنے کلام کی صورت میں قرآن مجید کو اللہ نے جبریل امین کو دیا۔ جبریل امین نے کلام کی صورت میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ جھوم کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور نے قرآن مجید صحابہ کرام کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ کرام سے لکھوایا بھی ہے۔ میں آپ سے یہ بھی درمیان میں پوچھتا چلوں کہ میری آواز صاف آ رہی ہے یہ شوری ہے؟ کیوں جی آ رہی ہے بھی صاف آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، میں مائک کے بغیر بھی اتنی آواز تو آپ تک پہنچا ہی سکتا ہوں۔ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ ساؤنڈ والے بھائی سے میری گزارش ہے کہ ذرا ایکو کم کریں، بات صاف سمجھ آنی چاہیے۔ میں چونکہ ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت قاری صاحب میری دائیں طرف بیٹھے ہیں، تلاوت فرمائیں گے۔ میرے سے پہلے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کا کلام جب بھی پڑھا جاتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے انسان جھوم اٹھتا ہے، اور اس کے دل اور دماغ کی وسعتوں اور گہرائیوں کا تعلق براہ راست عرش اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیں، اب بات صاف آپ تک پہنچ رہی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تورات اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کے خطبات، اللہ کی باتیں، اللہ کی سپیچ، اللہ کی گفتگو، اللہ کا قرآن کلام ہے، اللہ کا قرآن باتیں ہیں۔ میں پھر یہ لفظ دہرا رہا ہوں تاکہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے پڑھ کر ہی جبریل امین کو دیا، لکھا ہوا نہیں دیا۔ جبریل امین نے پڑھ کر ہی میرے اور آپ کے آقا کو دیا، لکھا ہوا نہیں دیا۔ حضور تک قرآن کلام کی صورت میں، خطاب کی صورت میں، باتوں کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، کلام کی صورت میں، سپیچ کی صورت میں آیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے یہ قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے، صحابہ کے ہاتھوں سے قرآن کتاب میں منتقل ہوا ہے۔ ہم کلام کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ کلام کو ماننا بھی قرآن کو ماننا ہے، کتاب کو ماننا بھی قرآن کو ماننا ہے۔ جو کہے میں کلام کو تو مانتا ہوں، کتاب کو نہیں مانتا، وہ بھی قرآن کو نہیں مانتا۔ جو کہے کہ میں کلام کو نہیں مانتا، کتاب کو تو مانتا ہوں، وہ بھی قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن کی دونوں حیثیتوں پہ ایمان لانا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کا کلام ہونا بھی ماننا، قرآن کا کتاب ہونا بھی ماننا۔ میں ایک جملہ پھر کہنے لگا ہوں، جیسے اللہ اور حضور کے درمیان واسطہ جبریل امین ہے، جبریل سچا ہے، تو حضور اور امت کے درمیان واسطہ صحابہ ہے، صحابہ بھی سچے ہیں۔ مہینہ جا رہا ہے رجب المرجب کا، رجب المرجب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت بھی ہے، رجب المرجب میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی ہے۔ لیکن میں ان سارے موضوعات کو چھیڑ نہیں سکتا تو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، تھوڑا تھوڑا اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، میرا کلام میری صفت، آپ کا کلام آپ کی صفت۔ ہم باقی رہنے والے نہیں تو ہماری کوئی صفت بھی باقی رہنے والی نہیں۔ ہماری ذات فانی ہے، ہماری صفات فانی ہے، اللہ باقی ہے۔ سب جھوم کر کہو اللہ کی صفات بھی باقی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اللہ کی صفت، ہمارا کلام ہماری صفت، آپ کا کلام آپ کی صفت، اللہ کا کلام اللہ کی صفت۔ ہمارے کلاموں میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ بچپن میں آواز کمزور ہوتی ہے، جوانی میں آواز میں قوت ہوتی ہے، بڑھاپے میں آواز پھر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھایا ہوا آواز میں طاقت ہوتی ہے، اگر کھانا نہ کھاؤ
گلا خود گیلا کر کے بتاتا ہے کہ بھوک لگی ہے. اگر نیند کی ہو آواز بتاتی ہے. گلا پورے جسم کا الارم ہے. بھئی ہمارے جسمانی حالات میں تغیر آتا ہے, ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. ہماری ذات ایک جیسی نہیں رہتی تو ہماری صفات بھی ایک جیسی نہیں رہتی. اللہ کی ذات بھی باقی, اللہ کی صفات بھی باقی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی سارے فانی, صرف ایک اللہ کی ذات باقی. اس کی ذات بھی باقی ہے, اس کی صفات بھی باقی ہے. نیاز مسجد میں آنے والوں, حضرت قاری صاحب کے متوسلین, حضرت کے متعلقین, ختم نبوت کے دیوانوں, صحابہ کے پروانوں, توحید کے متوالوں, اولیاء اللہ کے عاشقوں, توجہ کرنا. میں جملہ کہنے لگا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے قرآن کو پڑھ کے بھیجا. اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت پہ فنا نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات باقی ہے, اللہ کی صفات بھی باقی ہے, اللہ کی ایک ایک صفت بھی باقی ہے. میرا ایک طالب علمانہ دعویٰ ہے, قرآن جس کی زبان پہ ہوتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, اس کی زبان پہ رب خود بول رہا ہوتا ہے. اس پر میں دلائل بھی دے سکتا ہوں. زبان بندے کی بول خود خدا رہا ہوتا ہے. یہ معنی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام رکا نہیں ہے, اللہ کا کلام بس نہیں ہوا, اللہ کے کلام کا اینڈ نہیں ہوا, اللہ کا کلام ختم نہیں ہوا. اللہ آج بھی بول رہا ہے, اللہ آج بھی پڑھ رہا ہے, اللہ کا خطاب آج بھی جاری ہے, اللہ کی تقریر آج بھی جاری ہے. اللہ کے خطاب کی جھلکی دیکھنی ہو تو جب قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بول خود خدا رہا ہوتا ہے. ابھی کون بول رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں یا سپیکر بول رہا ہے؟ بولو یار, کون بول رہا ہے؟ دیکھو نا, میری سردی گرمی میں بدل گئی. سبحان اللہ کہو نظر. آپ کہیں گے کیمرے کی لائٹ نے بدلی ہے, میں کہوں گا جوش ایمانی نے بدلی ہے. سبحان اللہ کہو نظر. لائٹ اتنی بھی ہیوی نہیں, پہلے بھی تو ہم ادھر ہی بیٹھے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بھی بولو ذرا. آپ کی سردی گرمی میں بدلے اور ہم اس لاہور میں بیٹھے ہیں جہاں انگریز مولانا احمد علی صاحب لاہوری کو قید کر کے لایا, برف نئی آئی تھی, مولانا لاہوری کو سزا دینے کے لیے برف کے بلاک پہ لٹایا گیا, برف کا بلاک پگھل گیا. پوچھا مولوی احمد علی کیا بنا, موقف کیا ہے؟ فرمایا برف پگھل گئی ہے, احمد علی کا ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا. ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, لاہور ہے. لوگ کہتے ہیں لاہور کیوں لاہور ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ والوں کے وجود کی وجہ سے لاہور ہے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری جیسے بزرگوں کی وجہ سے لاہور ہے. حضرت علی حجویری کے برکات کی وجہ سے لاہور ہے. لاہور حضرت قاضی علم الدین شہید جیسے مجاہدوں کے جذبے جہاد کی وجہ سے لاہور ہے. میرے محترم دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا, بول میں رہا ہوں, سپیکر نہیں بول رہا, بولتا میں ہوں. یہ آپ تک آواز پہنچاتا ہے, جو بھی بولے گا یہ آواز کیچ کر کے آگے پہنچائے گا. وقت کا اختصار مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں بات لمبی کروں. ایک مختصر سے جملے میں پچھلا مضمون سمیٹنا چاہتا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ بول رہا ہے. حافظ تو اللہ کے کلام کا سپیکر نظر آتا ہے. جن کو سمجھ آئی ہے وہ کہو سبحان اللہ. حافظ اللہ کے کلام کا کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ سپیکر ہے. سبحان اللہ کہو نظر. اچھا, میرے آگے سے سپیکر کوئی نہ ہٹا سکے, ہٹا سکتا ہے کوئی؟ آپ کے آگے سے کوئی, مہمان کے آگے سے سپیکر کوئی نہیں ہٹا سکتا. وجہ مہمان کی ریسپیکٹ ہے. اچھا بھائی, مسجد میں پہلے تو یہ ساؤنڈ نہیں ہوتا, مہمان کی ریسپیکٹ میں اچھا ساؤنڈ منگواؤ. اگر مہمان کی ریسپیکٹ میں آپ اچھا سپیکر منگواتے ہیں تو سنیے, جن کو خدا نے اپنا سپیکر بنایا ہے انہیں چن کر بنایا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا. بول لو یار, اللہ کا. یہ مسئلہ تو یاد رکھ کے جاؤ نا. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت ہے تو باقی ہے. اللہ آج بھی کلام کر رہا ہے. کہاں کر رہا ہے؟ یہ حافظ پڑھ رہا ہوتا ہے, قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ قرآن زبان پہ لا رہا ہوتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بول خود خدا رہا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو
بچیوں کو، اپنے فرزندوں کو خدا کا سپیکر بناؤ۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، میرے علاقے کا ایم این اے قومی اسمبلی کا سپیکر ہے، میرے علاقے کا ایم پی اے صوبائی اسمبلی کا سپیکر ہے، اور سپیکروں کے ساتھ پچھلے جو 2-3 سالوں میں حشر ہوا اسمبلیوں میں آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ سپیکروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اس وقت کہا آؤ دیکھو، ایک ان اسمبلیوں کے سپیکر ہے، ایک خدا کے سپیکر ہے، سبحان اللہ کا ذرا۔ اور خدا کے سپیکر ایسے، خدا بھی باقی ہے، خدا کا کلام بھی باقی ہے، تو خدا کا سپیکر بھی باقی ہے۔ مدرسہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ آپ نے صدر وزیر اعظم سے لے کر کلرک تک ہر ایک کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ پڑھا ہوگا۔ کیوں بھائی، پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بولو تو صحیح، پڑھا ہے۔ کبھی کسی عالم کے نام کے ساتھ بھی ریٹائرڈ پڑھا ہے؟ حضرت ہی کو لے لے، سکول میں پڑھاتے تھے، ایک ڈیوٹی تھی، ملازمت تھی، ریٹائرمنٹ لی، لیکن ادھر سے ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہے۔ بولو نا یار۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی عمر دیکھ لے، قاری صاحب کی عمر دیکھ لے، جتنے بزرگ سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کی عمریں دیکھ لے۔ اگر عہدہ دنیا کا ہوتا تو ریٹائرمنٹ ہو چکی ہوتی، عہدہ خدا کا دیا ہوا ہے، خدا کا کلام بھی باقی ہے، خدا کا سپیکر بھی باقی ہے۔ کبھی آپ نے پڑھا کسی اللہ والے کی قبر کے کتبے پہ؟ جاؤ رائے حاجی عبد الوہاب صاحب کی قبر کا کتبہ پڑھو، مولانا جمشید صاحب کی قبر کا کتبہ پڑھو، میانی شریف پہ حضرت لاہوری اور مولانا منصر خان صاحب کی قبر کے کتبے پہ آپ کو ریٹائرڈ کا لفظ لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ کسی اللہ والے کی قبر پہ چلے جاؤ یا اس کے گھر کا کتبہ دیکھ لو، ریٹائرڈ لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ ریٹائرڈ وہ ہوتے ہیں جن کے عہدے دنیا کی ہے، دنیا بھی عارضی ہے، دنیا کے عہدے بھی عارضی ہے، دین بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دین کا عہدہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ کی اس مسجد میں اگر جس کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ آئندہ وہ وزیر اعظم بننے والا ہے، پتہ نہیں بنتا ہے نہیں بنتا، ہمیں نہیں پتا، اب ووٹ مانگنے کے لیے اس محلے میں آ جائے اور عصر کی نماز میں نیاز مسجد میں نیاز مندی کے لیے آ جائے، قاری صاحب کے پاس نیاز مندی کے لیے میاں صاحب آ جائیں، بڑا میاں چھوٹا میاں جو میاں، کیوں جی عصر کی جماعت کے لیے آپ میں سے کوئی کہے گا کہ قاری صاحب آپ نے اتنے سال جماعت کرائی ہے، آج میاں صاحب ہمیں نماز پڑھائیں گے؟ کوئی کہے گا؟ اب بولو نا یار، کوئی کہے گا؟ ہم کہتے ہیں ایک میاں نہیں ساری کابینہ آ جائے، سارے عہدیدار آ جائیں، سارے ذمہ داران آ جائیں، سارے بڑے بڑے عہدوں والے آ جائیں، لیکن مصلی امامت پہ یہی غریب کا بیٹا حافظ قرآن کھڑا ہوگا، سبحان اللہ کا ہوگا۔ یہ عزت نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہو، جمعہ کی تقریر ہو، سب نیچے بیٹھے ہوں گے، ممبر پہ وزیر اعظم نہیں بیٹھے گا۔ خدا کے گھر میں ممبر پہ کون بیٹھے گا؟ اور یہ پارلیمنٹ، یہ جن عہدوں کے لیے ہم ترستے اور لڑتے جھگڑتے ہیں، مجھے بتاؤ وہ جگہ پاکیزہ نہیں ہے، مقدس نہیں ہے، یہاں کوئی جوتا پہن کے آنا چاہے، یہ وہ گھر ہے جہاں اللہ نے اپنے سپیکروں کو عزت دی ہے، جہاں مولوی کو اللہ نے بٹھایا ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی نسبت ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہو گئی، کوئی جتنا بھی قابل احترام کیوں نہ ہو، آپ جوتے سمیت اسے نہیں آنے دیتے، وجہ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ کا نظر۔ یہ ساتھ سڑک سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، رکشے گزر رہے، سواریاں گزر رہی ہیں، گھوڑے گدھے گزر رہے، لیکن جہاں مسجد بن گئی قیامت تک اب کوئی جوتے سمیت نہیں آ سکتا۔ پارلیمنٹ میں جوتوں سمیت جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ مولوی کا تعلق خدا کے اس گھر کے ساتھ ہے جس گھر میں اب قیامت تک خدا کا گھر رہنا ہے۔ اس کی ریٹائرمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، مدارس کا پیغام یہی ہے، مدارس آپ کو دعوت یہی دیتے ہیں، آپ اپنے بچے بچیاں مدرسوں کے حوالے کریں، یہ آپ کو آپ کے بچے خدا کا سپیکر بنا کے دیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ سارے ہاتھ، دایاں ہاتھ کھڑا کرو، بچہ آپ کا ہو اور اس کی زبان پہ رب بول رہا ہو، سبحان اللہ کا۔ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، اس پر دلائل ہے، لیکن ایک صرف دلیل عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی مثال آپ کے سامنے موجود ہو۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। माना क्या है? माना क्या है भाई? तवज्जो मेरी तरफ करें नजर। माना क्या है? हमने कुरान उतारा और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये छोटा सा बच्चा जब पढ़ता है इस आयत को यूं ही पढ़ता है। अच्छा, एक और आयत, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। माना क्या है? हमने फरिश्तों को कहा फरिश्तों आदम को सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने न किया। यही माना है। ये बच्चा जब पढ़ता है तो यही तर्जुमा होता है। सवाल पैदा होता है ये बच्चा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमने फरिश्तों को कहा, इसने नहीं कहा था। पहुंचो, इसने बोलो यार, इसने नहीं कहा था। कुलना या आदम उस्कुन, उलमा बैठे हैं, इसने नहीं कहा था, लेकिन माना बन रहा है हमने आदम को कहा आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। हमने कुरान उतारा, हमने जमीन को यूं कहा, हमने फरिश्तों को यूं कहा। ये छोटा सा बच्चा कह रहा है अरबी में कुरान पढ़ते हुए, माना यही बनता है हमने यूं किया, हमने यूं कहा, हमने यूं किया। ये यूं नहीं कहता, अल्लाह ने कहा। पहुंचो, ये क्या कहता है? हमने कहा, हमने कहा। यूं नहीं कहता, अल्लाह ने कहा। अल्लाह कहता है तब तुझे तब्दीली करने की इजाजत नहीं है। जैसे मैंने कहा है तूने ऐसे ही कहना है, ताकि पता चले जुबान तेरी है, कलाम मेरा है। सुभान अल्लाह कहो न जरा। इसी को मैंने अर्ज किया कि बोल खुद खुदा रहा है, ये तो स्पीकर है। ये क्या खुदा का? ये क्या है? खुदा का स्पीकर है। भाई अपने अपने बच्चों को अल्लाह का स्पीकर बनाओ और नाजरा कुरान मजीद पाबंदी से पढ़ते रहो। मुल्ला अली कारी ने एक रिवायत नकल की है, रजब का महीना जा रहा है, आगे शाबान और फिर रमजान। रजब बीज डालने का महीना, शाबान उस बीज को पानी देने का महीना, और रमजान फल और फसल काटने का महीना। मुल्ला अली कारी फरमाते जिस शख्स ने हाफिज कुरान के फजाइल सुने, शान सुनी, मकाम सुना, उसको शौक पैदा हुआ मैं भी कुरान का हाफिज बन जाऊं। हमारी माएं बहनें भी सुन रही होगी, शौक पैदा हो गया मुझे भी कुरान हिफ्ज हो जाए, कल मेरे सर पे भी ताज सजा हो, मेरे माँ बाप के सर पे भी ताज सजा हो, मैं भी खुदा का स्पीकर बन जाऊं। इसके लिए तरीका क्या है? जब देखता है बाल सफेद हो गए, जुबान मोटी हो गई, हाफजा कमजोर हो गया, मसरूफियात का अंबार हो गया, कब्र सामने नजर आ रही है, उम्र गुजर गई, यादाश्त में कमी आ गई, अब चाहत है कुरान का हाफिज बनूं। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने रिवायत नकल की है कि आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स कुरान हिफ्ज करना चाहे कर न सके, रोजाना पाबंदी के साथ नाजरा पढ़ना इसका काम है, इसे याद हो या ना हो हाफिजों में इसे उठाना खुदा का काम है। सारे नाजरा भी पाबंदी से पढ़ोगे, बेशक एक सफा हो जाए, आधा सफा हो जाए, जब आप कुरान पढ़ रहे होंगे नाजरा आप भी खुदा के सभी करोगे। सुभान अल्लाह कहो ना। और जब अल्लाह क़यामत के दिन हाफिजों में उठाएगा, मुझे जरा ये बताओ, अल्लाह हाफिजों में उठाएगा तो इनाम हाफिजों जैसा नहीं अता करेगा? अल्लाह के खजानों में कोई कमी है कि अल्लाह कहे कि जो ओरिजिनल हाफिज है उनको तो इनाम दो और जो झूंगे में आए हैं उनको पीछे ही रखो? ना ना, जिस पर हाफिज का लकब आ गया उसको इनाम भी हाफिजों वाला अता हो गया। इसलिए भाई जिनके बच्चे हिफ्ज कर सकते हैं वो तो हिफ्ज कराओ, बच्चियां जितना कुरान हिफ्ज कर सकती हैं उनको कराओ, और खुद नहीं कर सकते नाजरा पाबंदी के साथ पढ़ो, खुदा आपको भी अपने स्पीकरों में उठाएगा। और दुनिया में देख लिया जब एक तरफ कुफर होता है एक तरफ खुदा के स्पीकर होते हैं। आपके पाकिस्तान में स्पीकरों पे पाबंदी लग रही थी और अफगानिस्तान में तालिबान को फतह हो रही थी, तो मैंने उस वक्त तकरीरों में एक जुमला कहा, तुमने इधर स्पीकरों पे पाबंदी लगाई, खुदा ने उधर अपने स्पीकरों को अमेरिका पे गालिब करके दिखा दिया है। अल्लाह ताला के दीन के साथ डटे रहो, खड़े रहो, पूरी जुर्रत, हमीयत और गैरत के साथ। एक अल्लाह वाला कुरान का ऐलान शेरों में नकल करता है, अशार में, वो मैं आपको सुना देता हूँ, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। वो अल्लाह वाला कहता है, कुरान ऐलान करता है, जब सुबह सुबह कद्दे आदम आईने के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल सूरत
गैरों के तौर तरीके पे सजाते संवारते हो जवानों, अपनी सेल्फियां लेते हो, मोबाइल के फ्रंट कैमरे खोलकर जब सुबह सुबह हीरो बनने की कोशिश करते हो, उस वक्त कुरान ऐलान करता है, वो कुरान जिसको साला साल से हाथ ही नहीं लगाया, जहां दादाजी ने रखा था, दादी ने रखा था, उसी शेड पे वो कुरान रखा हुआ है, वो कुरान ऐलान कर रहा होता है, उलूमे दो जहां के सब खजाने खोल के रख दो, सुनो मेरी कि मैं सात आसमां से होके आया हूं, पढ़ो मुझको, मैं तुमको अजमतों के राज बतला दूं, मैं रहबर हूं, मकाम ला मकान से होके आया हूं। और अगला शेर तो डॉक्टर साहब अजीब ही है, वो कहता है, मुझे चूमो, इसके मजाजी के चक्रों से निकलो, झूठी मोहब्बतों के चक्रों से निकलो। कुरान कहता है, मुझे चूमो, लबे शीरी दहन की चाशनी ले लो, मैं कुरान हूं, नबुव्वत की जुबान से होके आया हूं। मकामो मर्तबा क्या पूछते हो मुझसे, मेरा ए जहां वालों, जहां पहुंचे न जिब्रील अमी, वहां से होके आया हूं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अनवार खत्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान।